ایک طرف قطر جو مسلم ورلڈ میں فلسطین کا سپورٹر کہلاتا ہے. There is stability back in Gaza. People can. How are we supposed to receive Israeli delegations for negotiations in our country? دوسری طرف امریکہ جس کی بیس قطر میں ہے جو اسرائیل کو میسائلز دیتا ہے، اور تیسری طرف اسرائیل جس نے 24 گھنٹے بعد غزہ پہ بوم برسائے. اب بتاؤ یہ دوستی ہے یا ڈبل گیم؟ آج صرف قطر نہیں، یو اے ای، سعودی عربیہ، بحرین، سبھی گلف ملک ایک ہی کھیل کا حصہ ہے. کیمرے کے سامنے یہ فلسطین کا درد دیکھتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے اسرائیل سے ہاتھ ملاتے ہیں. کہیں ٹریڈ چل رہا ہے تو کہیں ڈیلز ہو رہے ہیں. غزہ جل رہا ہے لیکن عرب حکمران منہ پیر کے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. قطر چھوٹا سا گلف کنٹری ہے لیکن یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا گیس کے ذخیروں میں شامل ہے، امیر ہے، پاورفل ہے، اور میڈیا میں الجزیرہ چلا کے عرب ورلڈ کی آواز بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن سوال اب یہاں اٹھتا ہے، امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری بیس العدید بھی اسے قطر میں ہے. یہاں سے امریکہ نے عراق، سیریا، افغانستان پہ اٹیکس کیے. مطلب جو ملک مسلم ورلڈ پہ بوم برساتا ہے اس کا گھر قطر میں ہے، اور قطر کہتا ہے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ کیسا سپورٹ ہے جہاں دشمن کا بیس اپنے گھر میں ہو؟ امریکہ کی پالیسی بالکل صاف ہے. اگر یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے اگینسٹ کوئی فیصلہ یا ریزولوشن پاس ہو جائے تو امریکہ اس کو روک دیتا ہے تاکہ اسرائیل کو نقصان نہ ہو. اور اب اگر اسرائیل کسی وار میں ہو جیسے غزہ یا لبنان تو امریکہ اسرائیل کو ہتھیار، میسائلز، بومز اور ملٹری سپورٹ دیتا ہے. لیکن دوسری طرف قطر سے بھی اسرائیل کے گہرے تعلقات ہیں کیونکہ قطر میں امریکہ کا بڑا ملٹری بیس ہے، اور قطر دنیا کا سب سے بڑا گیس والے ملکوں میں شامل ہے. یعنی ایک طرف جنگ، دوسری طرف فیول، دونوں جگہ فائدہ. مطلب امریکہ کو قطر چاہیے تاکہ مڈل ایسٹ پہ نظر رکھے، قطر کو امریکہ چاہیے تاکہ ایران یا سعودی کے خلاف کھڑا ہو سکے، اور بیچ میں فلسطین کا نام تو صرف دکھاوا بن گیا ہے. جب غزہ میں بچے مر رہے ہوتے ہیں تو قطر جیسے ملک کچھ نہیں بولتا. کیوں؟ کیونکہ اگر قطر اسرائیل یا امریکہ کے خلاف کچھ بولا تو قطر کی سیکیورٹی اور اکانومی اور گلوبل سٹینڈنگ پہ بہت برا اثر پڑے گا. امریکہ اپنا ملٹری بیس وہاں سے ہٹا سکتا ہے یا قطر سے تجارت ختم کر سکتا ہے. قطر اور اسرائیل کا کوئی آفیشیل ریلیشن نہیں، لیکن انڈر دا ٹیبل باتیں چلتی ہیں. غزہ میں حماس تک قطر کی فنڈنگ جاتی ہے، لیکن اسرائیل کو بھی کبھی کبھی قطر ہی راستہ دیتا ہے جب بات رکوانی ہو یا ڈیل چاہیے ہو. مطلب قطر حماس کو پیسہ دے تاکہ اسرائیل پہ پریشر بنائے اور پھر اسرائیل سے ڈیل کر کے اپنی امیج بچائے. یہ ایسا کھیل ہے نا جہاں دونوں طرف سے چپس ڈالے جا رہے ہیں، اور جب اسرائیل فلسطین میں دھماکہ کرتا ہے تو قطر کہتا ہے یہ غلط ہے، یعنی صرف لفظوں میں غصہ دکھاتا ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے، نہ کوئی پریشر، نہ کوئی ہیلپ، صرف ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے جیسے فائل کلوز کرنے کے لیے بول دیا ہو. اب آپ سوچ رہے ہو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوتا رہے سب. جب یہ کھیل چلتا ہے تو پیٹرول دن بدن مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. تمہارا بھائی جو دبئی یا قطر میں جاب کرتا ہے اس کی ویزا پروسیس رک جاتی ہے. جب امریکہ اسرائیل کو ویپنز بیچتا ہے تو اس کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ذرا سوچے کہاں سے آتا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ پیسہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک جیسے انسٹیٹیوشن سے تو آتے ہیں. اب پاکستان یا انڈیا دوسرے ملک آئی ایم ایف سے لون لیتا ہے لیکن فری میں نہیں، لون کے ساتھ سخت شرطیں ہوتی ہیں. آئی ایم ایف جب لون دیتا ہے تو کہتا ہے غریب کو اور نچوڑ لو، جی ایس ٹی بڑھاؤ یعنی ہر چیز پہ ٹیکس لگا دو، سبسڈی ہٹاؤ یعنی سستی چیزیں بھی فل ریٹ میں پہ دو. اور جب بجلی، روٹی اور پیٹرول مہنگا ہوتا ہے آپ سب کو تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مہنگائی نہیں بڑھتی، زندگی مشکل ہوتی ہے. یعنی لون تو حکومت لیتی ہے لیکن اس کی مار عام آدمی کو بھگتا ہے. عام آدمی سوچتا ہے روزی روٹی کے بارے میں، لیکن اصل میں اس کی روٹی بھی اسی کھیل کا حصہ ہے. اور سب سے دردناک بات، غزہ کے بچے اسکول نہیں ہاسپٹل جا رہے ہیں لیکن دنیا خاموش ہے. اور دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ قطر، امریکہ، اسرائیل کا کھیل صرف یہی تک ہے، قطر تو صرف ایک نام تھا، اب اصلی چہرے باقی ہیں. جنہوں نے چپ کر سودا کیا، یو اے ای، سعودی عربیہ، بحرین، سبھی گلف ملک ایک ہی کھیل کا حصہ ہیں.
दुबई ने इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। डायरेक्ट रिलेशन, सऊदी अरबिया ने पब्लिकली इसराइल को सपोर्ट नहीं किया। अगली वीडियो में हम वो चीज़ें खोलने जा रहे हैं जो आपको कभी न्यूज़ में नहीं बताई जाती। अमेरिका का हिडन एजेंडा, हमास फंडिंग का असली रोड, गजा के फ्यूचर का गंदा पॉलिटिक्स और सबसे बड़ा सवाल, गजा की असली डील किसके हाथ में है। अगले पार्ट में इस पूरे पावर गेम के अंदर घुसेंगे। तो कमेंट्स में बताओ किस टॉपिक को पहले डिस्कस करूं। मेरा नाम है मोहम्मद युमान। ओके, अल्लाह हाफिज़।